عبداللہ وہ تو غدار ہے نا، وہ ہندوستانی تھوڑے ہی ہے، اسے تو پاکستان چلے جانا چاہیے۔ ان ملوں پر بھروسہ کون کرے؟ انہوں نے تو اس دیش کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ ایسے الفاظ آئے دن سننے پڑتے ہیں، اور فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان یا تو ویرن ہوتا ہے یا دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ بچپن کے دوست ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گویا کہ ہمیں ہر وقت ان کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہو۔ 15 اگست قریب ہے، تو چلیے ایک کام کرتے ہیں، ذرا ہسٹری کو ریوائنڈ کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ ساری باتیں سچ ہے یا کوئی افسانہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1947 کے اندر آزادی شروع ہوئی؟ نہیں، بلکہ آزادی کی جستجو اس وقت سے شروع ہو چکی تھی جب انگریزوں نے پہلی مرتبہ تجارت کی غرض سے ہندوستان کی زمین پر قدم رکھا۔ یہ داستان 1700s کی ہے، جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بنی۔ آئے تو تھے سودا کرنے، لیکن بنگال پر قبضہ کر بیٹھے۔ یاد کیجئے سراج الدولہ کی پلاسی کی جنگ، یاد کیجئے ٹیپو سلطان شہید کی شہادت، یاد کیجئے احمد شہید کے قافلے، اور یاد کیجئے 1857 کی جنگ عظیم۔ تم ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو، جبکہ ہم نے بغاوت اس وقت اٹھائی تھی جبکہ اندھیرا ابھی اٹھ رہا ہی تھا۔ ہم نے روشنی کے غائب ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ہم نے اندھیرے کے آتے ہی اس کو للکارا۔ 1774 کے اندر یاد کرو حافظ رحمت علی کو، جنہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت میں اپنی جان کو قربان کر بیٹھیں گے، اور ان کے لبوں پہ یہ الفاظ جاری تھے کہ شہادت میری دل کی آرزو ہے، اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ایسی عزت کی موت مجھے کب میسر ہوگی۔ یاد کرو حیدر علی کو، جنہوں نے 2 سال تک مسلسل انگریزوں سے جنگ لڑی، جسے مائسور کا پہلا جنگ کہا جاتا ہے، بلکہ دوسری جنگ بھی ہوئی اور ان کا انتقال ہوا، اور ان کے فرزند رشید فتح علی یعنی کہ ٹیپو سلطان شہید نے علم سنبھالا۔ یہ وہی ٹیپو سلطان شہید ہے جن کے بارے میں ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت شخصیت اگر کوئی تھی تو وہ حضرت ٹیپو سلطان تھے۔ یہ وہی ٹیپو سلطان ہے جو اکیلے کھڑے تھے اور دشمن نے ٹرپل الائنس تک قائم کر لی تھی، انگریز، مراٹھا اور نظام حیدرآباد سب ایک ہو گئے تھے، اور یہ مرد مجاہد ایسے حالات کے اندر بھی اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں حقیر انسان ہوں، میری حکومت، میری وجاہت بھی فانی ہے، میری زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں، لیکن جب تک میں زندہ رہتا ہوں اپنے وطن کی حفاظت اور اپنے وطن کی آزادی کے خاطر جہاد کرتا رہوں گا۔ اپنے وطن کے لیے ہزاروں لوگ قربان ہو سکتے ہیں، لیکن حب وطن کا یہ جذبہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ یہ وہی ٹیپو سلطان ہے جس نے عوام کو یہ نعرہ دیا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے۔ یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فائنینشلی برٹش کا بائیکاٹ کیا، نہ ان کے کپڑے پہنے، نہ ان سے خرید و فروخت کی۔ آج گاندھی جی کے بائیکاٹ کو زمانہ یاد رکھتا ہے، لیکن 135 سال پہلے جس نے اس کو انجام دیا اسے کوئی یاد نہیں رکھتا۔ یہ وہی ٹیپو سلطان شہید ہے جو زخمی ہے، اور ان کا نو مسلم خادم راجہ کہتا ہے کہ آپ سرنڈر کر دیجئے، اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیجئے، شاید آپ کا رتبہ اور آپ کے منصب کو دیکھ کر وہ آپ کی زندگی بخش دے۔ اور یہ مرد مجاہد اس وقت بھی کہتا ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور دشمن کے ہجوم میں گھس جاتا ہے، یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنرل ہیرس راج کے پاس آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان تو شہید ہو گئے، تو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان پر قبضے کرنے کی امید انہیں تب آئی جب ایک مسلمان شہید ہوا۔ یاد کیجئے شاہ عبدالعزیز کو، یاد کیجئے احمد شہید کو، یاد کیجئے شاہ اسماعیل شہید کو، یاد کیجئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو اور دیگر علماء کو جنہوں نے فتویٰ دیا، اور اس میں تھا کہ انگریزوں کے خلاف اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ افسوس کہ یہ صرف ایک فتویٰ تھا، اس لیے نہ کوئی ریزولوشن، نہ کوئی ایوارڈ، اور نہ ہی کوئی یادگار۔
اگر یہی بات کوئی پولیٹیکل پارٹی کہتی یا کسی کنونشن کی اسٹیج سے کہی جاتی تو آج اسکول کے سلیبس میں یہ سنہرے حرف میں ہوتے. لیکن افسوس یہ صرف ایک عالم دین کا فتویٰ تھا جسے خاموشی کے ساتھ دبا دیا گیا. لیکن اس کا اثر ایسا کہ اس نے پورے ہندوستان کو نہیں بلکہ عالم اسلام کو ہلا دیا. اس فتوے نے مسلمانوں کے اندر ایک روح پھونکی اور وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. مراٹھاس کے علاقے تو اپنی جگہ، شمالی ہند کے علاقے سے بھی لوگ اس علاقے میں آتے اور مسلمان آتے اور آنے کے بعد فوج میں شامل ہو جاتے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا ہے. یہاں تک کہ ایک دور آیا کہ مسلمان ہونا یہ انگریز کے غدار ہونے کے لیے کافی تھا. جودھ پور میں مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا، ان پر نماز روزے کی پابندی لگ گئی، ذبیحہ پر پابندی لگ گئی اور ان کو شہر سے نکالنے یہاں تک کہ طرح طرح کے ظلم کرنے کی پوری چھوٹ تھی. لارڈ ایلن کے اس خط کو یاد کیجئے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس عقیدے کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں کہ یہ مسلمان نسل جنون کے حد تک ہم سے نفرت کرتی ہے. 1803 سے لے کر جب جنرل ریک نے دہلی پر قبضہ کیا اس وقت سے لے کر 1857 تک آپ تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. اور پھر آیا 1857 کی عظیم جنگ جس نے مسلمانوں کے اوپر پہاڑ گرا دیا. یہاں تک کہ ساورکر جیسا متعصب بھی کہتا ہے کہ 1857 کے اندر عظیم اللہ خان کی خدمت کو بھلایا نہیں جا سکتا. احمد شاہ شہید کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے فتویٰ جہاد کو اس قدر عام کیا یہاں تک کہ مولوی، پنڈت، زمیندار، تاجر، کسان، طالب علم اور ہر ذات و برادری کے لوگ اپنے مذہب اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے. 1857 کی جنگ کے اندر کیا مسلمان کیا ہندو ہر کوئی کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کے خلاف کھڑا تھا. جہاں شہیدوں میں منگل پانڈے اور رانی لکشمی بائی کا نام لیا جاتا ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی فہرست کے اندر مولوی احمد اللہ شاہ، عظیم اللہ خان، بہادر شاہ ظفر، بیگم زینت محل جیسے افراد بھی شامل ہیں. اگر کوئی ہمیں بانٹنا چاہتا ہے دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، تو انہیں جواب دینا ہوگا کیا ان شہیدوں کا خون اور ہمارے خون میں فرق ہے؟ انہیں جواب دینا ہوگا کہ 11 مئی 1857 کے اندر جس انقلابی فوج نے ایک مسلمان کو اپنا لیڈر بنایا تھا، بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر سمجھا تھا، جس فوج کے اندر 80% سے زیادہ ہندو تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک مسلمان غدار ہوتا ہے؟ جہاں فوج کی قیادت بخش خان اور غوث محمد جیسے نام کر رہے تھے، وہی ہیرا سنگھ اور شری دھاری لال جیسے لوگ بھی اس میں شامل تھے. ہندو، سکھ، مسلمان مل کے قیادت کر رہے تھے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کیوں شروع کی تھی؟ تاکہ یہ وطن آزاد ہو. انہوں نے 3 سال کالا پانی مالٹا کے اندر جیل میں کیوں گزارا؟ ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، انہوں نے اس کو برداشت کیوں کیا؟ تاکہ یہ وطن آزاد ہو. دارالعلوم دیوبند کا قیام کیوں ہوا؟ تاکہ علم کے ذریعے ایسے افراد پیدا ہو سکے جو انگریزوں کی اس غلامی کا طور ہو. 1857 کے اندر جب انگریزوں کے خلاف ملک اٹھ کھڑا ہوا، 50,000 سے زائد علماء کا قتل کیوں کیا گیا؟ وہ کیوں شہید ہوئے؟ لاکھوں کی تعداد میں عام مسلمانوں کو قتل کیوں کیا گیا؟ بلکہ دلہی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت پر مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکایا گیا. کس لیے؟ تاکہ یہ وطن آزاد ہو سکے. صرف دلہی کے اندر مسلمان اردو اخبار نگاروں اور شاعروں کو قتل کیا گیا 100 سے زائد تعداد میں، صرف اس لیے کہ وہ انگریز کے خلاف تھے اور اس وطن کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے. احمد اللہ شاہ کے اوپر 50,000 کا انعام کیوں رکھا گیا؟ یہاں تک کہ ان کو شہید ہونا پڑا صرف اس لیے تاکہ یہ وطن آزاد ہو سکے. اور یہ قربانیاں یہی نہیں رکتی. جب انڈیا کے بٹواری کی بات آئی تو اللہ بخش نے کیسے اس کو رد کیا، کیسے آزاد کانفرنس کے ذریعے مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے سمجھایا گیا کہ اس تقسیم کے فریب میں مت آنا. ان کا مشن صاف تھا اور ان کا پیغام بھی صاف تھا کہ ہم ہندوستانی تھے، ہے اور رہیں گے. شبلی نعمانی جیسے اہل علم نے کیسے مسلم لیگ کی تنقید کی، بلکہ ان کو کوتا نظر کہا.
بلکہ انہوں نے ایک اسکول قائم کیا اور اس کا نام نیشنل اسکول رکھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ملک سے محبت کیا چیز ہے۔ مولانا حسرت موہانی نے کیسے اس تقسیم کے نظریے کی تنقید کی اور اس کی مذمت کی؟ یہ حسرت موہانی وہی ہے جس نے ہمیں وہ نعرہ دیا، انقلاب زندہ باد۔ جی یہ بھگت سنگھ کا نعرہ نہیں بلکہ یہ حسرت موہانی کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ جمعیت علماء ہند ہو، آزاد کانفرنس ہو، احرار ہند ہو یا مومن کانفرنس ہو، ساروں نے مل کر اس تقسیم کے نظریے کو رد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حق سے ہندوستانی ہیں۔ یہ مٹی ہمارا وطن ہے، صرف وطن ہی نہیں بلکہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، اور اس کی حفاظت کو ہم اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ جب آزادی سب کی تھی تو تاریخ بھی سب کی ہونی چاہیے، اور اس تاریخ کو ہم چھپنے نہیں دیں گے۔